اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف مکیہ وہی 206 آیات و24 رکوعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے اعراف۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد اس کے معنی کیا ہیں؟ تو علماء مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور بہت لوگوں نے بہت کچھ کہنے کی اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مراد بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راجح قول اور فیصلہ کن کلام علماء مفسرین کا وہ یہی ہے کہ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کے قرآن پاک کے کسی بھی مضمون کو سمجھنے کے لیے یا احکام شرعیہ کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے حروف مقطعات کے معانی کا سمجھنا اور ان کے مطلب اور مفہوم کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے راجح قول کے مطابق الف لام میم صاد اس کا معنی صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کے پیچیدگیوں میں اور اس کے معنی کے پیچھے پڑنا مناسب نہیں ہے۔ علماء مفسرین نے راجح قول کے مطابق یہی کہا ہے کہ اس کے معنی کے پیچھے نہ پڑنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے الف لام میم صاد بس یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، اس آیات کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی تحقیق یہ کرتے ہیں کہ اس سورت کا نام الاعراف ہے۔ اس سورت کا نام الاعراف کیوں رکھا گیا اور الاعراف کا معنی کیا ہے؟ تو الاعراف کا معنی جو لغت میں آتا ہے، یہ الاعراف عرفن کی جمع ہے، اور جس کے معنی آتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی نام مشہور ہو جائے اور جس سے اس چیز کو جانا اور پہچانا جا سکے۔ یہاں پر کیا مراد ہے الاعراف سے؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے اور لغت میں یہ معنی بھی ملتا ہے کہ الاعراف یہ جنت اور جہنم دونوں کے بیچ ایک حصار ہے اور ایک دیوار ہے، اور اس حصار اور اس دیوار کے بالائی حصے کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے بلکہ ایک حصار ہے، اور اس حصار اور اس دیوار کے بالائی حصے کو اعراف کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی چند لوگ رہیں گے، یعنی وہ لوگ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے بلکہ اعراف میں ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ کا وہ حصار اور وہ دیوار کہ جس کے بالائی حصے میں اعراف جس کا نام رکھا گیا ہے وہاں پر یہ لوگ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ اعراف کا معنی تو معلوم ہو گیا کہ جنت اور جہنم کے بیچ حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے۔ اچھا، اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ تو علماء مفسرین نے اپنی تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعراف میں وہ مومن بندے ہوں گے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ مومن، صرف مومن۔
اعراف میں وہ مومن بندے ہوں گے کہ جن کے سیئات اور حسنات دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ جس کے سیئات زیادہ ہو وہ تو جہنم میں چلا جائے گا، اور جس کے حسنات سیئات سے زیادہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کے سیئات اور حسنات دونوں کے دونوں برابر ہوں گے، یعنی جس کے ثواب، جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں کے دونوں بالکل برابر ہوں گے۔ ایک چیز زیادہ ہو جائے تو وہ جہنمی یا جنتی ہوتا، لیکن یہاں پر دونوں کے دونوں یکساں برابر ہے۔ میزان عمل میں جب ان کے عمل کو تولا جائے گا تو سیئات اور حسنات دونوں کے دونوں پلڑے بالکل یکساں برابر ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو اعراف جو مقام ہے وہاں پر رکھا جائے گا، اور یہ لوگ جہنمیوں سے بھی اور جنتیوں سے بھی مخاطب ہوں گے، سوالات کریں گے، بات چیت کریں گے، دونوں کے مناظر کو، جنت کے خوشنما منظر کو اور جہنم کے خوفناک منظر کو دیکھیں گے اعراف میں رہنے والے لوگ۔ اور میں نے بتایا کہ اعراف میں وہی لوگ ہوں گے کہ جو نہ جہنمی نہ جنتی، جن کے اعمال اور سیئات و حسنات دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ کب تک رہیں گے؟ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہ کر دے تب تک یہ لوگ اعراف میں رہیں گے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جب میزان عمل میں ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور گناہ، ثواب، سیئات، حسنات دونوں کے دونوں برابر ہوں گے تو ان کو جنت اور جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا، اعراف میں رکھ دیا جائے گا، اور ادھر تمام لوگوں کا حساب و کتاب چلتا رہے گا۔ پھر جب ساری انسانیت کے حساب و کتاب کا معاملہ مکمل ہو جائے گا اور تمام لوگوں کے اعمال کو میزان عمل میں تول لیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جب حساب و کتاب کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، اور جن جن لوگوں کے اعمال سیئات حسنات برابر ہوں گے ان لوگوں کو تو اعراف میں رکھا جائے گا، جن کے سیئات زیادہ ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جن کے ثواب زیادہ ہوتے جائیں گے جنت میں ان کو بھیج دیا جائے گا، اور جن کے سیئات و حسنات دونوں برابر ہوں گے وہ اعراف میں ہوں گے۔ جب تک حساب و کتاب ادھر چلتا رہے گا تب تک یہ لوگ اعراف ہی میں رہیں گے۔ جب حساب و کتاب کلیئر ہو جائے گا، حساب و کتاب کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب اعراف والوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ڈال دیں گے، اعراف والوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اعراف جنت و جہنم کے بیچ ایک حصار کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کا نام ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے یہ تشریح کی ہے خود قرآن پاک میں یہ ایک آیت بھی موجود ہے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر ہے 46۔ یہ تشریح آپ کو اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کے ترجمے میں مل جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ بہرحال تو یہ اس صورت کا نام ہوا اعراف، اور وجہ تسمیہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آئیے یہ جو آیت ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، اس کا میں شان نزول بتلانا چاہتا ہوں۔ معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر کی لکھی ہوئی معارف القرآن نام سے ہے، تو اس کتاب میں یہ شان نزول بیان کیا گیا احادیث کی روشنی سے اور احادیث کے حوالے سے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ شان نزول کس کو کہتے ہیں، تو میں آسان الفاظوں میں اور مختصر لفظوں میں کہوں تو شان نزول یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس واقعہ کے تحت نازل ہوئی ہے۔ مثلا کہیں پر کچھ واقعہ پیش آ گیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتلائیں کہ روح کس کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتلا دوں گا۔ پھر یہاں پہ ایک لمبا واقعہ کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نازل ہونے میں ایک لمبا سا وقفہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دلی پریشانی ہوئی تھی اور گھبراہٹ بھی ہوئی تھی، مایوسی بھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلاسا بھی دیا اور تسلی بھی دی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ تو
تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، قرآن کے 16ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ تو ان کے اس واقعے کے تحت اور اس سوال کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی۔ تو اسی واقعے کی وجہ سے جو آیت نازل ہوئی، کس وجہ سے آیت کو نازل کیا گیا، اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت نازل کی گئی ہے اور یہ جو سورت کی ابتدائی آیتیں ہیں، تو اس کا شان نزول کیا ہے، کس واقعے کے تحت یہ آیات نازل ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز میں اور وضاحت کر دوں کہ ہر آیت کا ہر آیات کا شان نزول ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ ہر آیتوں کا کچھ نہ کچھ شان نزول بیان کیا جائے، نہیں، بلکہ جس آیت کے لیے شان نزول ہونا چاہیے اور حقیقت میں علماء مفسرین نے احادیث سے نقل کر کے بیان کیا ہے تو اس آیت کی شان نزول بتانا چاہیے، ورنہ پھر خواہ ادھر ادھر اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے شان نزول ہر طرف سے بیان کرنے کی کوشش اور فضول کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں شان نزول لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، کفار مکہ تک خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات ان کو بتلا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن احکام کا حکم دیا وہ تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کفار مکہ اس کے باوجود آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو کہیں آپ کے دل میں کوئی پریشانی تنگی نہ آ جائے اور کہیں آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو جائے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، کہ محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے طعن تشنیع کا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، لہٰذا اس میں آپ کو کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے اس بات پر کہ کفار آپ کو لعن طعن کرے اور کفار آپ کے باتوں پر نہ آئے اور کفار آپ کے پیغامات کو ٹھکرا دے، اس کی وجہ سے آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب، یہ قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل کی جا رہی ہے، یہ کلام پاک اور یہ آیتیں اس لیے آپ پر نازل کی جا رہی ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو بتلائیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کلام پاک مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لہذا پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم، اس کتاب کی، ان پیغامات کی، ان احکامات کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو پیغامات تمہاری طرف اللہ کی طرف، جو پیغامات تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، ان تمام پیغامات کی پیروی کرو، کفار مکہ کی باتوں پر نہ آؤ، ان کے لعن طعن کرنے پر نہ آؤ، ان کے دل توڑنے والی باتوں پر نہ آؤ، اور ان کے جتنے بھی باتیں ہیں اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں ان پر دھیان اور ان کا خیال نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور یاد رکھو، لا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سرپرست، کسی اور بڑے لوگوں کی باتوں پر نہ آؤ، خدا کے پیغامات کو چھوڑ کر کسی اور بڑے سردار، کسی رئیس کی باتوں پر نہ آؤ اور ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تسلی اور بھرا یہ جملہ ہے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اے محمد آپ کی بات اگر یہ کفار مکہ نہیں مانتے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو اس کو بھی سن لیں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ایسے گاؤں کے والے ہیں، قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اچانک راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آیا ہے، او ہم قائلون، یا اس حال میں کہ وہ کھانا کھا کر کے دوپہر کا قیلولہ کرتے ہیں کہ عذاب آ جاتا ہے۔
غفلت میں ان پر عذاب آیا، تو اگر خدا چاہے تو ان کفار مکہ کو منٹوں میں تباہ و برباد کر دے، لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے اور عادت کے خلاف ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان کو فما کان دعواہم، تو وہ یہ بول پڑتے اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان پر اچانک ہماری طرف سے عذاب آتا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، جب اچانک ان پر عذاب آتا تو وہ یہ کہتے اصل تو خطا کار، مجرم اور خطاور ہم ہی لوگ ہیں، اور اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ فرعون نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کیا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو ابھی تو وہ عذاب کو دیکھ لیا، غیب کی چیزوں کو دیکھ لیا، تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بہرحال فما کان دعواہم، کہ جب بھی ان قوم پر اچانک عذاب آیا، یا بھی کھانا کھا کر کے دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے کہ ان پر عذاب آیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو الا ان قالوا انا كنا ظالمین، بس وہ یہی کہتے اصل مجرم ہم ہیں، اصل خطا کار ہم ہیں، گنہگار ہم ہیں، یہ ہمارے ہی کالے کرتوت کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا، لیکن اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ انا كنا ظالمین، اصل ظالم تو ہم ہی ہیں۔ یہ وقت بھی ٹائم کے اعتبار سے کافی ہو رہا ہے، اور یہ آج ہماری یہ مجلس تفسیر قرآن پاک کی پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری اور باقی رکھیں گے۔ آن لائن میں یہ تفسیر قرآن مجید اپنے وقت پر پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ وقت مقررہ پر جڑیں بھی، اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے بھی، اس اعلان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے بھی، اور آپ اس تعلق سے ان تفسیری مضامین سے یا جو کچھ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، اس تعلق سے جو کچھ آپ سوال کرنا ہو تو آپ اپنا نام اور شہر اور ملک کے نام کے ساتھ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے سوال بھی اور جواب بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ مضمون ابھی تو نامکمل رہ گیا، وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی تفسیر میں اور آئندہ نشست میں اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ اور ہم نے یہ سلسلہ تفسیر آن لائن تفسیر قرآن مجید کا جو شروع کیا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی اور جاری رہے گا، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جب اس کے لیے اعلان آئے گا اور جو وقت دیا جائے گا، آپ لوگ اس وقت پر ضرور جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی ان آیات پر اور ان پیغامات پر پہلے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک دعا کی درخواست ہے۔ جناب شمیم قریشی صاحب سلامت نگر کٹھیار بہار کے، ان کی طرف سے دعا کی درخواست ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اسپتال طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔